بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج سورہ بقرہ کا باقیہ حصہ جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ آپ پر مزید رحمت نشاور فرمائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کر لیں۔ آیت نمبر 124 تا 141 میں، جو کہ 18 آیات پر مشتمل ہے، اس میں تذکرہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہمیں ملتا ہے۔ آیت نمبر 124 میں ہے، درج عبارت سے وہ آزمائش مراد ہیں جن سے آپ کو گزارا گیا، یعنی عراق میں حکومت وقت اور عوام کی مخالفت اور اس کے نتیجہ میں نذر آتش کیا جانا، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیاہ سرزمین میں چھوڑ جانا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنا۔ بعض حضرات نے اس سے وہ احکام شرعیہ مراد لیے ہیں جن کا اللہ کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بجا لائے۔ یہ احکام کیا تھے؟ اس میں بہت سے اقوال ہیں۔ ابتلاء و امتحان کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تکلیف دہ باتیں تھیں جن سے آپ صبر و رضا کے ساتھ گزرے، اور یہ باتیں وہی ہو سکتی ہیں جن کا پہلے ذکر کیا گیا، ورنہ احکام شرع کی پابندی تو ہر صالح اور نیک آدمی اپنی صلاحیت کے بقدر کرتا ہی ہے۔ آیت نمبر 125 میں مقام ابراہیم سے وہ پتھر مراد ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر فرماتے تھے۔ وہ پتھر اب بھی موجود ہے اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نقش ثبت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کے بعد اس مقام کے قریب طواف کی 2 رکعتیں ادا کی۔ 138 نمبر آیت میں درج عبارت کا مطلب ہے کہ عیسائیوں کے یہاں ایک مذہبی رسم بپتسمہ ہے جس کو عربی میں استباغ کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص عیسائیت کو قبول کرتا ہے تو اس کو مغرب کے رخ پر لٹا کر اس سے شیطان سے برات کا اعلان کرایا جاتا ہے، پھر مشرق کی طرف رخ کر کے وہ عیسائی عقائد کا اقرار کرتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی مرضی میں رنگ لے، اور اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رنگ سے یہاں یہی مراد ہے۔ رنگ کپڑے سے اس طرح پیوست ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے الگ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ دین سے ایک مسلمان کا تعلق بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ 142 تا 151 آیات میں قبلہ کی تبدیلی کا حکم 2 ہجری میں ملا، اور یہ حکم شمال سے جنوب کی طرف تھا۔ اہل کتاب میں سے یہودی حضرت سلیمان کے دور سے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور ہیکل سلیمانی کو قبلہ مانتے تھے، اور آج بھی مانتے ہیں۔ عیسائیوں کا قبلہ بیت المقدس کی شرقی جانب تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں فرضیت نماز کے بعد 3 سال تک اور ہجرت مدینہ کے بعد تقریباً 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے رہے۔ مسجد بنو حارثہ میں نماز ظہر میں تبدیلی کا حکم آیا، وہی مسجد ذوالقبلتین کہلاتی ہے۔ نماز عصر پہلی نماز تھی جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تبدیلی قبلہ کے بعد ادا کی گئی۔ اہل قباء کو اگلے دن نماز فجر کے وقت اطلاع ملی۔ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والوں میں سے آخری صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قبلہ کی تبدیلی سے بنی اسرائیل کی امامت سے معزولی اور امت محمدیہ کی تقرری ہے۔ یہ صرف قبلہ کی تعین نہیں بلکہ ہدایت الہی کی تکمیل کا اعلان تھا۔ 143 نمبر آیت میں کعبہ زمین کے وسط میں ہے اور اس امت کو بھی امت وسط کہا گیا ہے، اور امور دین میں بھی توسط یعنی اعتدال و توازن ہے، کیونکہ امت محمدی یہود کی طرح نہیں ہے جنہوں نے انبیاء کے مرتبے بڑھا کر خدا بنا لیا، خدا کا بیٹا بنا لیا، یا انبیاء کے مرتبے کم تر سمجھ کر ان کو قتل کر دیا۔ اور وقت سے مراد عدل بھی ہے، کیونکہ اسلام مساوات اور انصاف کے ساتھ ساتھ عدل کا قائل ہے۔ 158 نمبر آیت میں صفا اور مروہ کے بارے میں ایک بدعقیدگی کو دور کیا جا رہا ہے۔ ہشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا، ان دنوں میں نومبر تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، آیت نمبر 158 ہے سورہ بقرہ کی۔ صفا اور مروہ بے شک اللہ کی یادگار چیزوں میں سے ہیں، پس جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان آمد و رفت یعنی سعی کرے۔ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ان کی سعی نہ کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہرگز نہیں جیسا کہ تمہارا خیال ہے، اگر مسئلہ یہی ہوتا تو پھر واقعی ان کی سعی نہ کرنے میں کوئی گناہ نہ تھا۔ لیکن یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اسلام سے پہلے انصار منات بت کے نام سے احرام باندھتے تھے، یہ بت مقام قدید میں رکھا ہوا تھا اور انصار صفا اور مروہ کی سعی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو انہوں نے سعی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ حق کو چھپانا باعث لعنت قرار دیا جا رہا ہے، لیکن توبہ اور اصلاح کر لینے کی گنجائش موجود ہے۔ آسمان و زمین، رات اور دن اور دیگر آفاق میں غور و فکر کی دعوت دے کر اتمام حجت کیا جا رہا تاکہ بھٹکے ہوئے لوگ توحید دیباری اور رائے ہدایت کی طرف واپس آ جائیں۔ آیت نمبر 165 کی تفسیر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ ارشاد فرمایا اور میں نے ایک اور بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات وہو یدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ وہ اللہ کے سوا اوروں کو بھی اس کا شریک ٹھہراتا رہا ہو تو وہ جہنم میں جاتا ہے۔ اور میں نے یوں کہا کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراتا رہا تو وہ جنت میں جاتا ہے۔ آیت نمبر 173 رحمان اور شیطان کے پیروکاروں میں ازل سے ایک جنگ رزق کے حرام اور حلال ہونے کے حوالے سے جاری رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حلال اور طیب کھانے کا حکم فرمایا ہے، یعنی جو چیز اپنی ذات میں جائز ہے وہ حلال ہے، جیسے حلال کوئی بھی چیز اگر اس کا ذریعہ آمدن بھی درست ہے تو طیب ہے۔ یہی حلال اور طیب اسلام اور ایمان کا منشا ہے۔ آیت نمبر 176 جو چیزیں حرام تھیں ان کو صرف حالت اضطرار میں ہی جائز رکھنا، اگر کوئی ان ہدایات کی پیروی نہیں کرے گا تو وہ کتمان حق کا مرتکب ہوگا جس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 177 میں اہل کتاب اور امت محمدیہ کی اصلاح سے متعلق 116 احکام بیان کی جا رہے ہیں جو اسلام کے جامع نقشہ عقائد، عبادات اور معاملات کی حیثیت رکھتے ہیں، جن میں بنیادی 15 ایمانیات و عقائد ہیں۔ اس کے علاوہ قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلام آزاد کروانے میں مال خرچ کرنے کا، اقام الصلاۃ، ایتاء زکوٰۃ اور رفاع عہد اور صبر جیسے احکام ربانی شامل ہیں۔ آیت نمبر 178-79 میں بنیادی انسانی حقوق میں سے جان کے حق کے محافظ قانون یعنی قصاص، جان کے بدلے جان کو بیان کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں قصاص یعنی بدلہ تھا لیکن دیت نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت سے آیت نمبر 178 میں کہا کہ تم پر مقتولوں کے باب میں قصاص فرض کیا گیا، آزاد کے بدلے میں آزاد اور غلام کے بدلے میں غلام اور عورت کے بدلے میں عورت، ہاں جس کسی کو اس کے فریق مقتول کی طرف سے کچھ معافی مل جائے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، آیت نمبر 178 میں ہے، لہٰذا جو کوئی اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا اس کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ زیادتی سے مراد یہ ہے کہ دیت بھی لے لی اور پھر اس کے بعد قتل بھی کر دیا۔ آیت نمبر 180 تا 82 میں وصیت اور وراثت سے متعلقہ احکام ہیں۔ آیت نمبر 183 اور تا 187 میں رمضان، قرآن، روزہ، سحری اور اعتکاف سے متعلق ضروری احکامات بیان دیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 188 میں اپنے مال یا کسی کے مال میں ناجائز تصرف خصوصاً رشوت کی ممانعت کی گئی۔ آیت نمبر 199 کے مطابق نیکی صرف اس کام میں ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ جاہلیت میں احرام باندھ لیتے تو گھروں میں پیچھے کی طرف سے چھت پر چڑھ کر داخل ہوتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پیچھے کی طرف سے آؤ، البتہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ آیت نمبر 196 تا 203 میں جہاد اور قتال میں انفاق کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ایک اور ذریعہ یعنی حج اور عمرہ بتلایا جا رہا ہے۔
لیکن مشرکین کی طرح کا نہیں، بلکہ وہ حج اور عمرہ جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو اور اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہو۔ عرفات اور مزدلفہ میں ان مقامات پر شان عبادت کے وہ طریقے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلائے ہیں بروئے کار لائے جائیں۔ اپنے آباء و اجداد کے قصوں کی بجائے اللہ کا ذکر کیا جائے، اور اللہ سے دنیا کے صرف مادی وسائل ہی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں طلب کی جائیں گی۔ خالصتاً ابراہیم خلیل اللہ کو سکھایا گیا مناسک حج اور عمرہ ہیں، نہ کہ وہ افعال جن کو تم نے اپنا لیا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ پڑھنے پڑھانے سننے سنانے میں کوئی غلطی کوتاہی کمی بیش ہوگی تو اللہ وہ معاف فرما دے۔ آپ سے گزارش ہمیشہ کی طرح کہ جتنے بھی میرے بھائی مجھے دیکھ سن رہے ہیں کہ آپ اول وقت میں باجماعت مساجد میں نماز ادا کیا کریں، اور جو خواتین ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔